یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان ایسے نہ بہکا دے علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ اس نے تمہارے والد علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا تمہارے ماں باپ کو. ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں کے لباس اتروا دیے، لیریہما سوآتہما، تاکہ جو ان کے جسم تھا انہیں وہ دکھائے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے اور شیطان کی قوم جنات جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین، ہم نے شیاطین کو بنایا ہے اولیاء دوست للذین لا یؤمنون، ان کا جو ایمان نہیں لاتے، یعنی کافروں کے دوست. اب آئی بات وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کافر کرتے ہیں کام فاحشہ، قالو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے یہی کام کرتے ہوئے، واللہ امرنا بہا، اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ایسے کیا کرو. یہاں فاحشہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شرک نہیں ہے. اچھا، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، انہیں کہیے اللہ ایسے عیب کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ پہ جو تمہیں خود بھی معلوم نہیں، جس چیز کی سند اور صحیح ہونا تمہیں بھی پتا نہیں، جھوٹ بولتے ہو اللہ پہ. یہ کتنا مقام ہو گیا؟ 5واں. اس کی تفسیر صحیح معنی میں وہ ایک حدیث ہے جو آئی ہے نسائی میں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب لوگ طواف کرتے تھے نا بیت اللہ کا تو ننگے ہو کے کرتے تھے، اور عورتیں یہ شعر پڑھتی تھی طواف کے دوران، بجائے اس کے کہ تلبیہ کوئی پڑھے اللہ کو یاد کرے، وہ کہتی تھی الیوم یبدو بعضہ او کلہ، آج کا دن یہ ایسا ہے یبدو بعضہ او کلہ کہ میرے جسم کا کوئی حصہ بے لباس ہو جائے، چاہے وہ زیادہ ہو جائے اور چاہے وہ کم ہو جائے، یا سارا کا سارا لباس اتار کے میں ننگی طواف کروں بیت اللہ کا. وما بدا منہ فلا احلہ، تو میرا جسم جو نظر آتا ہے میں لوگوں کے لیے اسے جائز قرار نہیں دیتی کیونکہ خدا کا گھر ہے. الیاذ باللہ، خدا کے گھر کا طواف ایسے کرتے تھے. السلام. تو نسائی میں شعر یہ آیا ہے کہ وہ کہتے تھے الیوم یبدو بعضہ او کلہ وما بدا منہ فلا احلہ، آج کے دن میں اسے جائز قرار نہیں دیتی، لیکن جسم پورا کھل جائے، بے لباس ہو جائے، کم ہو، مجھے اس سے بحث نہیں. یہ وہ چیز ہے، یہ فحاشی ہے، بے لباس ہونا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب کپڑے اتار کے طواف کرتے ہیں ننگے ہو کے، کہتے ہیں اس پہ پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو. واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا حکم دیا تھا. اب فٹ بیک گئی بات اپنی جگہ پہ، تفسیر سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ یہ اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتا. اچھا، اب فاحشہ کے لفظ کا ایک اور ترجمہ آپ کو مل گیا. کتنے ترجمے ہو گئے اس کے؟ 5 ہو گئے. زنا 1، اور عورتوں کے تعلقات 2، بدزبانی 3، یہ ننگے طواف کرنا 4، وہ بھی زنا ہے. 4 ہی ہوئے. ماں سے جو نکاح کا تھا وہ بھی زنا ہے، یعنی 4 ترجمے مل گئے. ٹھیک ہے جی. جی جی نہیں، صرف ننگے پن سے، کیونکہ وہ جو شعر پڑھا ہے وہ ایسی کوئی حرکت بیت اللہ میں نہیں ہو سکتی تھی، وہ صرف یہی بے لباسی تھی. 4 ترجمے ہو گئے. اچھا صاحب، اور یہاں دیکھ لو فاحشہ کے ساتھ قرآن نے اور کوئی لفظ نہیں بڑھایا، تو کوئی اور لفظ نہ بڑھانا اس کا مطلب یہ ہے کہ بے لباس ہو جائے. الیاذ باللہ. اسی سورہ مبارکہ کی 80 نمبر آیت میں دیکھیے آپ، آگے چلیے. اسی سورت کی 80 نمبر آیت میں دیکھیے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ،
اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اتاتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس جہان میں آج تک یہ گندی حرکت، خراب حرکت کسی نے نہیں کی جو تم کر رہے ہو. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اور تم مردوں کے لیے دوڑتے ہو مزوں کے پیچھے اور عورتوں کو چھوڑتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ حد پہ نہیں ہو، حد سے نکل گئے. اور یہاں پر یہ جو فاحشہ کا لفظ ہے، اب یہ دیکھ لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی نے یہاں پر فحاشی کی اس قسم کے لیے بیان کیا جو مردوں کے لیے. تو یہ بات ہو گئی جو ہومو سیکشلز ہیں ان کے لیے. تو فاحشہ کا یہ کتنا ترجمہ ہو گیا؟ 5واں. ٹھیک ہے. اور فاحشہ کو دیکھ لو، اکیلا لفظ ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں کہا. 5 ترجمے ہو گئے. اچھا جی، دیکھتے جائیے آگے. 15ویں پارے میں سورہ اسراء کو دیکھیے. یہ جو شعر ہم نے پڑھا تھا سنن نسائی میں، مناسک کا جو باب ہے نا حج کا، اس میں جہاں آیا خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں داخلے کے وقت، نماز پڑھنے کے وقت لباس اپنا اچھا رکھا کرو، اس کے تحت امام نسائی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں اس شعر کو، کیونکہ لباس کا سارا تھا. اچھا، سورہ اسراء جو ہے اس کو آپ دیکھیے، 15واں پارہ ہے اور 32 نمبر آیت. بنی اسرائیل 17 نمبر سورت ہے اور 15 نمبر آیت ہے اس کی. نہیں بھائی، سورہ اسراء نہیں ہے، 32 نمبر آیت. ہاں 32 ہے، میں اور چیز دیکھ رہا. اچھا جی، 32 نمبر آیت میں دیکھیے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ فاحشہ ہے. قرآن نے یہاں تصریح کر دی نا کہ وہ فاحشہ کس کو کہتا ہے. ٹھیک، اس پہ پھر دیکھ لو فاحشہ کے آگے پیچھے کوئی لفظ ہے؟ ابھی تک کتنے مقامات گزرے ہیں جہاں فاحشہ کے ساتھ کوئی اور لفظ تھا؟ ایک. ٹھیک ہے، اور وہ کیا لفظ تھا؟ البینہ، مبینہ. ٹھیک ہے نا جی، یہی بات آپ کو سمجھانی، آپ سے عرض کرنی. ولا تقربوا الزنا، اور دیکھو بدکاری کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشہ، یہ ہے فاحشہ، وساء سبیلا، اور بڑی بری راہ، بہت غلط کام. ٹھیک ہے، کتنے مقام ہو گئے؟ 7 ہو گئے. ارے صاحب 7 ہو گئے. آگے چلیے سورہ نور میں 18ویں پارے میں ہے. سورہ نور 18واں پارہ ہے، اور 18ویں پارے میں سورہ نور میں آیت نمبر 19 ہے. اب قرآن نے تصریح کر دی کہ الفاحشہ وہ زنا ہے، بتا دیا نا سورہ بنی اسرائیل میں. یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں، قوم میں رواج پائیں الفاحشہ، یہ رائج ہو جائے، الفاحشہ یہ عام ہو جائے، لہم عذاب علیم، ان کو ہم درد کی مار دیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فاحشہ مسلمانوں میں عام ہو جائے، ہم انہیں مزہ چکھا دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنا نقصان ہو جائے گا، تمہیں نہیں معلوم. یہ اس میں فاحشہ کے پھیلانے میں ہر وہ آدمی جو مسلمان ہو
اور فحاشی کی کسی بھی چیز کو خریدتا ہے تو وہ پھیلاتا ہی تو ہے. وہ نہ ایسے رسالے خریدے نہ لوگ چھاپیں، نہ ایسی فلمیں خریدے تو نہ مارکیٹ میں زیادہ اس کی پروڈکشن ہو، جو بھی اس کو پھیلاتا ہے. خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. الفاحشہ فرمایا ہے نا، اس الفاحشہ سے کیا مراد ہے؟ زنا. الفاحشہ کو خدا نے وہاں کہہ دیا کہ زنا. ہم کہتے ہیں اس الفاحشہ سے آپ کیا کیا مراد کیا کیا لے سکتے ہیں؟ بیوی کی بد زبانی، یہاں تو وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ کوئی کرینہ نہیں نا، آگے پیچھے کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں عورتوں کے یا لڑکوں کے تعلقات تو وہ بھی زنا ہی ہے. یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں علیاذ باللہ. تو یہ تینوں چیزیں ایک ہو گئیں. لے دے کے رہ گئی ایک بیوی کی بد زبانی، وہ یہاں ہو نہیں سکتی. اور ایک کیا چیز تھی اور بے لباس ہونا، وہ بھی یہاں ایسا مراد نہیں ہو سکتا کہ آگے پیچھے کی آیات کچھ بتاتی نہیں ہے. جو کچھ بھی یہاں لے لیں زیادہ مناسب وہی ہے زنا. کتنے مقام ہو گئے؟ 8 ہو گئے. آگے دیکھیے سورہ نمل میں 19ویں پارے میں، سورہ نمل میں 54 نمبر آیت ہے. 20ویں پارے میں چلے جائیے. 19ویں کا بالکل آخر ہے بھائی، 19ویں کا بالکل آخر ہے 54 نمبر آیت میں. ملی جی. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ 27 نمبر سورہ نمل اور 19واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 54. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم سے کہا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے حیائی کا کام کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے بھی ہو پھر اسے بیٹھ کے. ایک بے حیائی کے کام اور اوپر سے اسے بیٹھ کے دیکھنا بھی، لیاذ باللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برسر عام یہ کرتے تھے ایسی حرکتیں. اسی لیے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ تم دیکھتے بھی ہو ایک دوسرے کو. یہاں فاحشہ سے صاف پتا چلتا ہے جو کچھ بھی مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو کوئی احتمال نہیں کسی اور چیز کا، بیوی کی بد زبانی کا، کسی اور چیز کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہاں صاف پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیے سورہ عنکبوت، سورہ العنکبوت ہے. کیا نمبر ہے سورہ کا؟ 29 جی. سورہ عنکبوت میں 20واں پارہ ہے یہ. آیت نمبر اس کی دیکھیے 26، آیت نمبر 26. فآمن لہ لوط، سو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے گروہ میں سے انہیں کس نے مانا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور بولے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں اللہ ہجرت کرتا ہوں تیری طرف، اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، اللہ بڑے زبردست ہیں حکمت والے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا؟ اسحاق سے نوازا. وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام سے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رکھی. والکتاب، اور کتاب دی. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کو بڑا اجر دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام آخرت میں ہمارے بڑے نیک لوگوں میں. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے انکم لتاتون الفاحشہ، تم ایسا فحش کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، آج تک کائنات میں تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، تم ہو سب سے پہلے کرنے والے. یہاں بھی مطلب واضح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیے، دیکھ لو اس ساری جگہوں پہ فاحشہ کے ساتھ کوئی اور چیز اللہ نے نہیں لگائی. غور کر رہے ہیں نا اس پہ؟ صرف ایک مقام اب تک ایسا گزرا ہے سورہ نساء کا.
جہاں مبینہ کا لفظ آیا تھا کہ کھلی ہوئی فحاشی، باقی ہر مقام پہ اللہ نے فاحشہ کا لفظ ذکر کیا. دیکھیے اب آپ سورہ طلاق، اور سورہ طلاق ہے 29ویں 28ویں پارے میں، 28ویں پارے میں سورہ طلاق، اور سورت کا نمبر ہے 65. اس میں ایک آیت تو ہے جی، اچھا جی. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے ایمان والو جب تم طلاق دو عورتوں کو، نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ایک بات یاد آ گئی جس وجہ سے یہ ترجمہ ایسے کر دیا. سوچ یہ رہے تھے، ہمیں حضرت نے ایک بات سنائی، حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے رمضان میں، وہاں خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے سورہ طلاق تراویح میں پڑھی اور شروع کیا یہیں سے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. تو شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جوانی کا زمانہ تھا، کہیں کسی چیز میں مصروف تھے، جلدی سے آ کے حضرت کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کی. تو حضرت نے پڑھا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، تو حضرت نے فوراً لقمہ دیا پیچھے سے اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، ایمان والو جب تم طلاق دو. تو سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے. پھر انہوں نے پڑھا یا ایھا النبی، انہوں نے پھر لقمہ دیا یا ایھا الذین آمنوا. حضرت نے تیسری مرتبہ زور سے پڑھا تو حضرت فرماتے بھی شیخ کہتے تھے میں چپ ہو گیا. فرماتے شیخ نے خود ہمیں سنایا. اور جب نماز پوری ہوئی تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اور حضرت امام علی زکریا یہ کیا لقمہ دے رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضرت میں سوچ رہا تھا کہ آگے تو سارے صیغے جمع کیے ہیں کہ اذا طلقتم النساء، جب تم سب مل کے اور اپنی بیویوں کو طلاق دو تو فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت گنو، واصل عدہ، اور عدت کو پورے کرتے رہو، گنتے رہو. سارے جمع کے صیغے ہیں، پہلے یا ایھا الذین آمنوا ہی ہونا چاہیے، پہلے بھی ایمان والے ہونے چاہیے. حضرت نے فرمایا اچھا مولی زکریا قرآن میں بھی قیاس چلاتے ہو. سوچ یہ رہے تھے اتفاق سے وہ بات ایسی زبان پہ آئی. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلقتم النساء، مراد امت ہے، یعنی جب تم لوگ طلاق دو فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت پر طلاق دو عورتوں کی، واصل عدہ، اور عدت کو گنتے رہنا، واتقوا اللہ ربکم، ڈرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن، اور مت نکالو ان خواتین کو ان کے گھروں سے. عدت کی جو مہلت ہے، عدت جو عورتوں نے گزارنی ہے تمہارے ہی گھر میں پوری کریں. ولا یخرجن، اور خود وہ بھی نہ نکلیں، الا ہاں ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، وہ کھلی ہوئی فحاشی کا ارتکاب کریں تو بس پھر اس گھر سے نکل جائیں، اپنے گھر جا کے رہیں. یہ ہے فاحشہ مبینہ. اب یہاں دیکھ لیجئے کیا مراد ہو سکتی، وہی جو پہلے تھی، زبان درازی، کہ اگر وہ زبان چلاتی ہے تو اس گھر میں عدت نہ گزارے، اپنی چلی جائے. ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، فاحشہ کے ساتھ یہ دوسرا مقام ہے جہاں قرآن نے استعمال کیا ہے مبینہ کا لفظ. تو مراد کیا ہوا جی؟ زبان دراز بولنا. ٹھیک، یہ کتنے مقامات ہو گئے؟ 11 ہو گئے. ایک مقام اور دیکھیے سورہ آل عمران میں آیا، سورہ آل عمران، اور پارہ ہے وہ چوتھے پارے میں دیکھ لیجیے، چوتھے پارے کا حصہ ہے.
آیت نمبر ہے 135. ملی جی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور ایمان والے وہ ہیں جو لوگ اپنی کوئی فاحشہ کام کر لیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر لیں، ذکر اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ وہ گناہ معاف کر دے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو حرکت کر گزرتے ہیں فاحشہ اس پر اصرار نہیں کرتے، ہم یعلمون، جانتے ہوئے جان بوجھ کے پھر ایسے کام نہیں کرتے. اس مقام پر فاحشہ یہ آپ کو بتانا تھا، یہ بھی کہ چلیے اس پہ ہم مراد لے لیتے ہیں زنا، بدکاری. اب تک ساری آیات میں کتنے مقامات ہو گئے؟ 12 مقامات ہو گئے نا، ہیں 12 ہو گئے. ان 12 مقامات پر فاحشہ کے ہمارے پاس کتنے مطلب آئے آپ خود گن لیجئے. ایک آ گیا زنا، ٹھیک ہے، اور اسی میں مردوں اور عورتوں کی بدکاری کو بھی شامل کر لو، ہم نے اس سے کیا بحث کرنی ہے. ایک ہے تو وہ تینوں ایک ہی طرح کے کام، ٹھیک ہے. دوسرا اس کا ترجمہ ہو گیا بغیر لباس کے، ٹھیک ہے. اور تیسرا ترجمہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کیا؟ زبان دراز. 3 چیزیں ہو گئیں. اب اس میں سے فاحشہ کے ساتھ جہاں پر مبینہ کا لفظ نہیں آیا وہاں کتنے ترجمے ہو گئے؟ سوچ کے بولنا. 2 ترجمے ہو گئے، ایک زنا بدکاری ہو گئی اور ایک بغیر لباس کے، یہ ہو گیا. ایک لفظ باقی رہ گیا اور وہ کیا ہے؟ فاحشہ. فاحشہ کا جہاں جہاں قرآن نے ترجمہ کیا 3 ترجمے تھے نا بیسیکلی جس پہ ہم اب تک پہنچے. ایک زنا، اس کو چھوڑ دیجئے، اب ختم کر دیجئے اس کو. دوسرا بغیر لباس کے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اب چھوڑ دیجئے. تیسرا زبان درازی، اور اس پہ کتنی آیات اب تک دیکھی ہم نے؟ 2، اور دونوں میں فاحشہ کے ساتھ کیا لفظ تھا؟ مبینہ کا. اب دیکھ لیجئے جو عقیدے کی بات آپ سے کہنی ہے، بس یہ آخری بات ہے، اور وہ ہے 22واں پارہ سورہ احزاب. 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں آپ دیکھیے جہاں سے شروع ہوتا ہے نا 22واں پارہ، وہاں آ جائیے. ملی جی 22واں پارہ. 22ویں پارے میں آپ چلے جائیے، بلکہ 21ویں کا آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 21ویں پارے کا پچھلے صفحے پہ دیکھیے گا، آیت نمبر ہے 28. ملی جی. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجکا، آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کا جینا اور یہاں کی رونقیں اچھی لگتی ہیں، تم یہ چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن، آؤ میں تمہیں کچھ پیسے دے دلا دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دوں، دنیا اپنا لو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْصَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں جو پاک خواتین ہیں، جو سب کی سب، ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، مَن یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ، تم میں سے اگر کسی نے بھی ارتکاب کیا فاحشہ مبینہ کا، یضاعف لها العذاب ضعفین، ہم اسے دگنا عذاب دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ آسان بات ہے. آ گیا فاحشہ مبینہ کا لفظ.
اور اللہ نے کہا تم میں سے کسی نے فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کیا، ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تم اونچی آواز سے بولی، ٹھیک ہے؟ اور کتنے ہی بدبخت ایسے ہیں جو اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر مراد زنا ہے، کہ تم میں سے جس عورت نے ایسی حرکت کی اسے خدا دگنا عذاب دے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سمجھے، جو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو والعیاذ باللہ کافرہ عورت کہتے ہیں، وہ اس صورت پہ جب پہنچتے ہیں نا اس مقام پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ڈرایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اگر فاحشہ مبینہ یعنی اس کی مرتکب ہوئی خدا اسے دگنا عذاب دے گا، تو ایسے کام ہوتے تھے وہاں۔ ہم کہتے ہیں صاحب یہاں فاحشہ مبینہ ہے، یہاں صرف فاحشہ ہوتا تو چلیے پھر بھی کچھ سوچتے۔ پورے قرآن میں ہر جگہ اللہ نے جہاں بھی اس کا زنا کا ذکر کیا ہے فاحشہ کا لفظ لائے ہیں، مبینہ کا لفظ کہیں نہیں لائے، اس لیے کہ مبینہ کا مطلب ہے کھلی ہوئی بے حیائی، اور بدکاری وہ تو بڑے سے بڑا بھی آدمی چھپ کے ہی کرتا ہے، ذرا سی بھی شرم و حیا ہو تو چھپ کے ہی کرتا ہے، کوئی سب کے سامنے تھوڑی ہی ہوتی۔ اب سمجھ آئی اس آیت کی؟ سمجھے؟ یہ ہے عقیدے کا مسئلہ۔ اگر کوئی آدمی یا اس کی تفسیر اس سے کر دے گمراہ ہو جائے گا، والعیاذ باللہ اگر وہ اس کی تفسیر جائز سمجھ کے کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو پھر یاد رکھو دگنا عذاب ملے گا، ضعفین وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بڑی آسان بات ہے۔ اب سمجھ آئی؟ بس یہ بات بتانی تھی۔ اب وہاں آ جائیے سورہ نساء، 13 مقامات ہیں کل قرآن میں اس سمیت، اور ان 13 میں اللہ نے 5-6 چیزیں بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ فاحشہ سے کہیں مراد مردوں کے باہمی تعلقات، کہیں عورتوں کے، اور تیسرے زنا، یہ سب ایک ہی کیٹیگری ہے، اور چوتھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بغیر لباس کے سورہ اعراف میں، 5ویں اللہ تعالیٰ نے ان مقامات پر ذکر کر دیا کہ فاحشہ مبینہ 3 مقام پہ، اور اس پہ مراد تینوں جگہ کو لے لیں تو وہی ہے کہ زبان درازی یا زبان چلانا یا اونچی آواز سے بول۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں وقت بڑا لگتا ہے۔ اچھا، سورہ نساء میں ہاں کہاں پہنچے تھے بھائی؟ 25 نمبر آیت میں، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو آدھی مار ان کو وہ پڑے گی جو ان کی بیویاں جو آزاد عورتوں پر ہے اس کی آدھی مار یعنی 50 درہم۔ ذالکا، اور یہ اس لیے ہم نے اجازت دی ہے باندی سے ان عورتوں سے نکاح کی، اس کے لیے لمن، اس شخص کے لیے خشی العنت منکم، تم میں سے جو انسان مصیبت میں مشقت میں پڑ جائے۔ یہ اس لیے اجازت دی ہے کہ اگر یہ بھی اجازت نہ دیتے تو پھر عنت کا لفظ استعمال کیا، تو عنت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت مشقت میں پڑ جائے گا۔ اکثر مفسرین نے اس عنت کو زنا کے معنی میں لکھا ہے کہ اگر باندی سے بھی استمتاع کی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ ہوتی تو وہ پڑ جاتا کس چیز میں؟ زنا میں۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اس لیے اجازت دی ہے، اس لیے رخصت یہ دی ہے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی ہے۔ عنت پر مفسرین کی بحث ہے، ایک تو کہتے ہیں زنا کہ اگر ہم اجازت نہ دیتے باندیوں سے بھی تو آزاد عورتوں سے تو تم ویسے نہیں کر سکتے، باندیوں پہ ہم پابندی لگا دیں تو تم تو بہت مصیبت میں پڑ جاؤ گے، یعنی زنا میں پڑ جاؤ گے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تم شدید تکلیف جسمانی طور پر اٹھاتے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ جو شدت ہے جنس کی اور قوت جتنی بھی جس میں ہے، اسی اعتبار سے وہ اپنے دن بڑے سختی کے ساتھ گزارتا بیچارہ، اس لیے اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اجازت دی ہے
کہ تم باندیوں سے نکاح کر سکتے. سوچنے کی بات اس میں ہے یہ کہ اگر متع جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کی اجازت نہ دے دیتا کہ کہتا تم وقتی طور پہ نکاح کر لیا کرو. چیزیں ہی دو رکھی، یا بیوی اور یا باندی. اور اسی وجہ سے ذالک لمن خشی العنت منکم، تم میں سے جو انسان شدید مشقت میں پڑ جائے گا یہ اس کے لیے ہے. اور اسی شدید مشقت کا اعتبار کر کے فقہا نے اس پہ بحث کی ہے کہ جس چیز کو استمناء کہتے ہیں عربی میں اور ماسٹربیشن جسے کہتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں، انہوں نے اس پہ بحث کی. اور وہ کہتے ہیں ساری باتوں کا خلاصہ اتنا سا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مشقت میں پڑ جائے اتنی زیادہ کہ الیاذ باللہ وہ زنا کر گزرے گا، یا اس پہ اتنا شدید بوجھ پڑ جائے کہ اس کی معاش جو کام وہ کرتا ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ فعل مباح ہے، جائز ہے. امید ہے اللہ اس سے پکڑے گا نہیں، اللہ اس سے مواخذہ نہیں کرے گا. بس اتنی بات. اور اس باب میں جتنی احادیث آئی ہیں کوئی حدیث صحیح نہیں. حدیث میں جتنی چیزیں آئی ہیں بعض لوگوں نے لکھی ہیں روایات ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ کہا کوئی ایک حدیث بھی صحیح آج تک ہمیں نہیں ملی. خلاصہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس کو ڈر ہو کہ وہ اس بدکاری میں پڑ جائے گا ایک، یا یہ ڈر ہو کہ جسمانی طور پہ بہت شدید تکلیف سے برداشت کرنی پڑ رہی ہے، دماغ اس کا خراب ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں اس کے لیے اجازت ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ امید ہے اللہ کے ہاں اس کی پرسش، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. یہ حنفی فقہا کی رائے ہے. باقی فقہا تو اس سے بھی زیادہ اس میں ریلیکسیشن ہے ان کے ہاں، خاص طور پہ حنبلی فقہا. وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بڑی اچھی بات. صبر کرو یعنی باندی سے نکاح کرنے کی بجائے اس پہ صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دے دے اتنی مالی طور پہ کہ تم اپنے مال کو خرچ کر کے آزاد عورتوں سے نکاح کر سکو. تو فرمایا ان تصبروا، تم صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات. اور اسی سلسلے میں یہ خیال بھی کر لینا چاہیے کہ باندیاں بھی نہ ہوں ہمارے زمانے میں اور بیویاں ہی ہوں، اور کوئی آدمی اپنے مالی تنگی حالات اور تنگی ہوتی ہے مالی طور پہ نکاح بھی نہ کر سکے، تو جس کیفیت سے وہ گزرے گا اور جو اسے برداشت کرنا پڑے گا، کیا اللہ کے ہاں اس پہ کوئی اجر نہیں ہوگا؟ اپنے آپ کو جو گناہ سے پھر بھی بچا کے رکھتا ہے، وہ جو صبر کرنا ہے نا، وہ صبر اس کے کتنے گناہ معاف کرائے گا، اور اللہ کے ہاں اس صبر پہ اسے کتنا کچھ اجر ملے گا، یہ تو اس دن پتا چلے گا جس دن خدا کے ہاں پیش ہوں گے. یہ چیزیں کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں. جب آدمی عمر کے اس حصے سے گزرتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو جاتا ہے جنسی خواہشات سے اور دیوانگی طاری ہو جاتی ہے. اسی لیے شریعت نے اس معاملے میں بہت نرمی اختیار کیا اور لوگوں کو بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو کرو گے گناہ ہے، اس کو کرو گے اجازت ہے، اس کو کرو گے تو تمہارے لیے ثواب ہے، یعنی بیوی سے تعلق کا جوڑنا اور قائم کرنا. اور اسی میں وہ بھی احادیث آئی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اپنی اولادوں کے نکاح جلدی کرو. اور آپ نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں جس گناہ پہ آدمی کے ماں باپ کو پوچھا جائے سوائے نکاح کے. کہ آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی یا بیٹے نے کوئی غلط حرکت کر دی تو قیامت میں تم سے بھی پوچھا جائے گا. اس لیے دونوں کو سوچنا چاہیے، والدین کو، کہ ہم جو تاخیر کر رہے ہیں کوئی گھر میں آ کے تھوڑے ہی بتائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے. اگر کچھ کر آئی اور لڑکی یا وہ لڑکا اس گناہ میں والدین بھی آ گئے. اور ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی حرکت کی تو قیامت میں خدا نے گرفت کر لی تو خود ہی نہیں پھنسیں گے، والدین کو بھی پھنسا دیں گے، انہیں بھی ڈبو لیں گے. اور پھر ایسے ماحول، ایسا معاشرہ جہاں پر چاروں طرف اس قسم کی چیزیں ہوں، اگر آپ وہاں لوگوں کو یہ فتویٰ دینا شروع کر دیں
کہ یہ اس سے کم درجے کی چیز جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں ماسٹربیشن وغیرہ، یہ چیزیں بھی ناجائز ہیں، پھر کیا پاگل بنانا ہے یا کافر بنانا ہے؟ کرنا کیا؟ شامی، عالمگیری، ہر جگہ یہی جزیہ لکھا ہوا ملے گا حنفی فقہا کے یہاں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اتنا ڈسٹرب ہو جائے کہ وہ جسمانی طور پہ تکلیف برداشت کرتا ہے یا اسے ڈر پھر اس چیز کا ہے کہ بدکاری میں پڑ جائے گا، وہ کہتے ہیں امید ہے اللہ کے یہاں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا تصبروا، صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آتے تھے، ایسی بات کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ نہیں کیا کہ انہیں کہیں کہ بہت غلط بات ہے اور ایسی چیز ہے اور ایسی چیز ہے۔ کتنی احادیث میں آیا کہ لوگ زنا تک کر کے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ بس توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، ایسی بات نہیں کرتے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ حرکت ہو گئی، آپ نے فرمایا اچھا نماز کے بعد، نماز پڑھ لی تو آپ نے فرمایا وہ کہاں گیا جو مجھ سے بات کر رہا تھا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں، آپ نے کہا اما صلیت معنا، تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی پڑھ لی۔ آپ نے کہا خبردار اب جو بولے جاؤ، اللہ نے معاف کر دی۔ یہ اتنی درگزر کی احادیث۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے سوائے اس ایک تعلق کے باقی بوس و کنار سب کچھ کر گزرا اور میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا بس چلے جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی یہی طرز عمل رہا ہے کہ جنسی گناہ کسی سے بھی ہو گیا ہے، فرمایا اس پہ پردہ ڈالو، نہ ذکر کرو، چھوڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، مدینہ منورہ میں ایسی حرکت کسی نے کی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور وہ آ گیا اس کا والد اور اس نے کہا حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ مسئلہ ہے، میری بیٹی اور میرے غلام کے ناجائز تعلقات ہیں اور گواہیاں ہیں اس پہ۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا چلے جاؤ، نہیں مانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا عدالت تھی، قاضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اس زمانے میں مدینہ منورہ کے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنا اچھا معاشرہ تھا کہ 1 سال تک کوئی مقدمہ ہمارے پاس آیا ہی نہیں عدالت میں، کسی کو ضرورت ہی نہیں پیش آئی، سال بعد کیس آیا تو یہی آیا۔ تو فرمایا میں نے پھر فیصلہ کر دیا، اور جب وہ جا رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بئس ابو انت، تیرے جیسا برا باپ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اللہ سترتا بنتک، اتنے کم ظرف ہو کہ اپنی بیٹی کے گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکے، کیوں لے کے آئے ہو اس مقدمے کو ہمارے؟ ظاہر ہے جب عدالت میں کورٹ میں چیز چلی جائے گی تو پھر تو وہ باقاعدہ رجسٹرڈ چیزیں، وگرنہ شریعت نے اس میں ہمیشہ یہ، اسی لیے آپ دیکھیے اس سورہ نساء میں بھی جہاں آیا ہے نا ذکر اس کا کہ ایسے اور ایسے اور یہ فحاشی کے کام اور یہ چیزیں، فوراً اس کے بعد وہ عورتوں اور مردوں کا جہاں ذکر آیا ہے، یہ سورہ نساء کی 15ویں اور 16ویں آیت میں آیا نا کہ اگر ایسی حرکتیں عورتیں کریں تو پھر انہیں گھروں میں بند رکھنا، اور وہ 2 مرد جو ایسی حرکت کر گزرے، فوراً بعد کا انما التوبۃ علی اللہ، توبہ تو بس اللہ نے قبول کرنی ہی کرنی ہے، فوراً توبہ کا ذکر کیا کہ ایسی چیز نہیں ہے، ہو گیا ہے گناہ، مٹی ڈالو، توبہ کرو، ختم کرو اس بات۔ یہ ہے شریعت کا مزاج۔ اسی لیے مسلمانوں میں جب تعلیم ٹھیک تھی تو بچے جب بڑے ہوتے تھے وہ انہیں باقاعدہ جنس کی تعلیم دیتے تھے کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور وہ پڑھاتے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم سیکس ایجوکیشن یہاں کیا ہے، لیکن مسلمانوں کے یہاں ہوتی تھی، اور وہ جب تعلیم ختم ہوئی، نظام بگڑا تو پھر سب کچھ ہی بگڑ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرز عمل ہر جگہ ملے گا، معافی کا، توبہ کا، ترغیب کا، کہ مت ایسی باتیں کرو، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ۔ اور ٹھیک اس کے برعکس وہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف رویہ دیکھا ہے، کوئی جھوٹ بول کے آ جاتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یجد فی نفسہ شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے دل میں اس کے لیے کھٹک محسوس کرتے تھے، حتی تاب، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت بدل لے، جھوٹ نہ بولے۔ اور ان کے دل میں کھٹک کا پیدا ہونا
اس کا مطلب ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے یہ سب وہ ہیں جو زنا کر کے آئے ہیں اور انہیں فرما رہے ہیں جاؤ معافی مانگو اللہ سے توبہ کرو. اور دوسری طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے انسان نے یہ کہہ دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہ یبن السودا، کالی عورت کا بیٹا، کالیا کا بیٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور فرمایا ابو ذر تو ایسا آدمی ہے جس میں امر الجاہلیہ اب تک کفر کی باتیں پائی جاتی ہیں. عیرتہ بأمہ، اس کی ماں کا نام لے کے اسے آر دلا رہے ہو، اسے شرم دلا رہے ہو. تم ایسے آدمی ہو جو ابھی تک کفر کی حرکتوں میں. انہیں نہیں کہا کہ معافی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ گناہ جو جذبات کے غلبے سے سرزد ہوتے ہیں، جب غلبہ اتر گیا، وہ بھوت دماغ سے نکل گیا تو پھر توبہ ہی کرتا ہے، شرمندہ ہی ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے. اور وہ گناہ ایسے گناہ نہیں ہے، وہ تو عادتیں ہیں. جھوٹ بولنا کوئی ایسا گناہ تھوڑے ہی ہے کہ ایک بار جھوٹ بول دیا تو شرمندگی ہو گئی، وہ تو عادت بن جاتی ہے. اسی طرح لوگوں کا مذاق اڑانا یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی کہ ایک بار مذاق اڑا دیا تو بس پھر ختم ہو گیا، وہ مذاق اڑانے کی عادت بن جائے گی. تو اخلاقیات اس پہ شدید گرفت اور جنسیات اس پہ فرمایا معافی ہے، چھوڑ دو ان چیزوں کو. یہ اگر کبھی حدیث پڑھانے کا موقع ہوتا صحیح بخاری کا تو ہم آپ کو بتاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا مزاج کیا ہے. مزاج کے مطابق دیکھو کیسی کیسی چیزیں. حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے لیے اشارہ کر دیا کہ وہ پست قد والی، چھوٹے قد والی. تو آپ نے فرمایا عائشہ اتنی غلط حرکت کی ہے کہ صاف پانی کا سمندر ہوتا اور اس میں ملا دیتے سمندر کا رنگ سیاہ ہو جاتا. اتنی غلط بات، ڈانٹ دیا. اور دوسری طرف ان پہ تہمت لگی ہے. ام المومنین تو طاہرہ تھیں، مطہرہ تھیں، پاک تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور ایک دن جب بہت زیادہ حد ہو گئی لوگوں میں باتوں کی تو آپ نے فرمایا عائشہ، بخاری میں لفظ آئے ان کنت ملمت بالذنب، اگر واقعی تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو فاستغفری لربک، اللہ سے معافی مانگ لے. ان العبد اذا اعترف بذنبہ، آدمی جب کوئی ایسی حرکت کر گزرے اور اللہ سے معافی مانگ لے تاب اللہ علیہ، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایسی بری حرکت کچھ کر دی ہے تو اب موقع ایسا ہے کہ آپ بھی یہی سمجھیں گے کہ ہاں ایسے ہی ہو گیا ہے. اور لوگ بھی مجھ پر یہی الزام لگاتے ہیں. اور اگر میں کہوں کہ نہیں کی اور یقیناً میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تو پھر میں وہ کہتی ہوں اور فرماتی تھی اتنا غم تھا کہ مجھے بھول گیا یوسف علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا. تو پھر میں نے کہا وہی بات کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے اندر کے دکھ اور رنج کی فریاد بس اللہ ہی سے کرتا ہوں، اللہ ہی سے کہتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں طرز عمل دیکھ لو. ایک طرف کیا ارشاد فرمایا ہے اور جو اخلاقیات کی بات ہے اس میں کیا ارشاد فرمایا ہے یہ لوگ نہیں سمجھتے. اس لیے مسلمان زنا کر لے، کوئی دیکھ لے، اس کی نظروں میں ایسا گر جائے کہ جیسے قیامت تک یہ اچھا شریف آدمی نہیں. اور اگر وہی مسلمان کسی کا مذاق اڑاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی اور ایسی بات تو پرواہ ہی نہیں، وہ تو اپنا حق سمجھتے ہیں نا. شیشہ اتارا گاڑی کا کسی غیر مسلم پہ، کسی اور پہ پھپتی کس دی، کسی سکھ کو دیکھا، ہندو کو دیکھا، چلتے ہوئے اچٹتا ہوا ایک جملہ کہا اور گزر گئے. یہ کوئی گناہ ہی نہیں، اور گناہ ہے تو بس وہی ہے. یہ اتنے مزاج بدل گئے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ وہی ہے. پھر لے دے کے ایک ہی بات آ جاتی ہے کہ نہ پڑھنا، تعلیم کا نہ ہونا. ہاں روم نے لکھا ہے مثنوی میں کہ ایک بزرگ تھے، بوڑھے ہو گئے تھے. خلاصہ اس کا یہ کہ وہ گئے کسی طبیب کے پاس اور انہوں نے کہا کہ
آپ میرا کچھ علاج کر دیں اور دیکھیں مجھے کم سنائی دیتا ہے. انہوں نے کہا حضور والا بڑھاپا ہے اب تو کم سنائی دے گئی. اس نے کہا دکھنا بھی کم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بڑھاپے میں نظر کمزور ہو جاتی ہے. اس کا ہاتھوں میں راشا آ گیا ہے, چیزیں بھی اچھی طرح نہیں پکڑ سکتا. اس نے کہا جی بالکل آخری عمر میں یہ حال ہو جاتا ہے. تو انہیں غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ چلنے میں بھی بڑی دشواری ہے, گھٹنے میرے درد کرنے لگے ہیں. تو اس نے کہا جی بڑھاپے میں ہو ہی جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا بڑھاپا لگا رکھی ہے. اس نے کہا جی یہ بھی اسی کا اثر ہے. یہ جو لڑائی ہے نا یہ بھی بڑھاپے میں ہوتی ہی ہے. تو بس یہی ہے, ہم ہر بات کے آخر پہ یہی کہہ دیتے ہیں, آپ بھی کہیں گے کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو تو پڑھا نہیں, حدیث کو تو پڑھا نہیں, یا کم سے کم یہ کہ مزاج کیا ہونا چاہیے وہ سیکھا نہیں. وہ آتا ہے تربیت. اس لیے یہاں پر میں ذالک لمن خشی العنت منکم, تم میں سے جو مشقت میں پڑ جائے زنا میں والعیاذ باللہ, یا شدید تکلیف جسمانی طور پر اسے اٹھانی پڑے. امام رازی رحمۃ اللہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے, تفسیر کی ہے وان تصبروا, تو دیکھو اگر تم صبر کرو خیر لکم, بہت اچھی بات ہے اس وقت تک جب تمہارے پاس گنجائش ہو اور تم اس کے بعد نکاح کرو. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. یعنی اس سلسلے میں جو کوئی گناہ بھی ہے تو دیکھو پھر مغفرت کا پھر رحمت کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ مہربانی کرنے والا. صبر کرو باندی سے نکاح اس وجہ سے کہ باندی سے نکاح کرے گا تو اس کے حقوق پورے نہیں کر سکے گا, اس کو حقیر سمجھے گا, اس کے متعلق یہ سمجھے گا کہ یہ کون سی کوئی آزاد عورت ہے, تو دل میں کھٹکا رہے گا. کیونکہ اوپر آیا نا اللہ نے دو جملے ارشاد فرمائے, ایک تو یہ کہا کہ بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے میں سے ہو. ایک یہ کہا کہ واللہ اعلم بایمانکم, اللہ خوب جانتا ہے تم میں کون ایمان والا ہے. تو معیار تو اصل ایمان تھا اور معیار تو انسانیت تھی کہ تم ایک دوسرے میں سے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ باتیں تو ہیں, لیکن یہ اس کے دل میں کھٹکا رہے گا کہ ہے تو باندی, ہے تو کسی اور کی ملکیت میں. تو فرمایا اس لیے تاکہ اس کے حقوق پہ زد نہ پڑے. وہ تو پھر آگے سلسلہ ایسے ہی ہے, لیکن اس کو ماں سے جدا نہیں کیا جائے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی نے اس کے بعد پھر ذکر فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم, اور اللہ نے ارادہ فرمایا اور اللہ نے چاہا کہ تم لوگوں کے لیے یبین لکم, اللہ تعالی اس چیز کو واضح کر دے تمہارے واسطے. یہ جتنی چیزیں اب تک آئی ہیں ان کو خدا بیان کر دے. وَيَهْدِيكُمْ, اور اللہ تمہیں چلائے سنن الذین من قبلکم, ان راستوں پر جن راستوں پر تم سے پہلے چلے ہیں. یعنی اس سے پہلے اللہ کے جو نیک بندے اور اللہ کے اچھے بندے اس کائنات میں جو راہ ان کی قائم ہوئی ہے, اللہ نے چاہا کہ تمہیں اس راہ پر چلائے. سنن کا مطلب یہاں پر راہ سے لیا گیا اور طریقے سے لیا گیا, یعنی وہ طریقہ اور وہ راہ جو اللہ نے اس سے پہلے دنیا میں لوگوں کو دی تھی, اس طریقے اور اس راہ پر تم کو چلائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلاف کی راہ اور اپنے بڑے لوگوں کی راہ بشرطے کہ وہ ہدایت پر ہوں اور صحیح راہ پر ہوں تو ان میں چلنا عافیت کی چیز. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور اللہ تمہیں معاف بھی کر دے. یعنی جو تم سے غلطیاں ہو جائیں اور جو اونچ نیچ ہو جائے, اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو معاف کر دے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. اسے خوب علم ہے کہ جو کام تم کرتے ہو, اور حکمتیں بھی اس کے سامنے ہیں کہ وہ کس چیز کو معاف کرتا ہے اور کیا چیز وہ چاہتا ہے. قرآن پاک پڑھ رہا ہے کوئی ہیں؟ اچھا. واللہ یرید, اور اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ ان یتوب علیکم,
تم پر خدا توجہ کرے، اور تم پر توجہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ تم جب بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور جب بھی اپنی غلطیوں سے ہٹو اور اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے اور خدا کی بے پایاں رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جو لوگ شہوات کی پیروی کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کون لوگ؟ یا تو کافر مراد ہیں کہ کافر لوگ جو اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یا چونکہ سارا سلسلہ نکاح کا اور ان چیزوں کا چل رہا ہے تو بعض مفسرین نے اس کی تشریح کی اور انہوں نے کہا اس سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بدکاری کرتے ہیں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یتبعون الشہوات، وہ یہ چاہتے ہیں دوسرے، اور تیسرے وہ لوگ مفسرین نے مراد لی ہے جو بڑے جری ہیں، دلیر ہیں، جن میں حیا نہیں، شرم نہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں دلیر ہو گئے ہیں۔ یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ کیا کریں؟ تم مڑ جاؤ، راہ سے دور ہٹ جاؤ۔ ایک راہ تو وہ ہے جو اللہ نے دکھائی، اور اس راہ پر اس کائنات میں خدا کے اچھے بندے چلتے رہے ہیں، پہلے والے بھی چلتے رہے اور اس کے بعد جو تھے وہ بھی چلتے رہے۔ اور ایک راہ وہ ہے جو وہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں، یتبعون الشہوات، جو مزوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھو راہ جس پہ چلنا ہے وہ اللہ کی راہ ہے، مزوں کی راہ نہیں۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شہوات اور مزے ہیں نا، ان سے سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ انسان کی نماز ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ یتبعون الشہوات، اور آپ اسی چیز کو ایک اور جگہ دیکھیے سورہ مریم میں، وہاں پہ اللہ تعالی نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ سورہ مریم 16واں پارہ ہے۔ اللہ تعالی نے 16ویں پارے میں سورہ مریم میں 59 نمبر آیت دیکھیے گا۔ اس 59 نمبر آیت سے پہلے تذکرہ کیا ہے مختلف انبیاء علیہ السلام کا، اللہ نے اپنے اچھے بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ملا جی؟ سورہ مریم 19 نمبر سورت ہے اور 16واں پارہ ہے اور 59 نمبر آیت ہے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فخلف من بعدہم، پھر ان کی جگہ پر آئے خلف، نالائق۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے خلف اور ایک ہے خلف، ٹھیک ہے؟ ایک ہے لفظ خلف، خلف کا مطلب نالائق جانشین، اور ایک ہے خلف، خلف کا مطلب ہے اچھا جانشین۔ آپ نے کبھی کبھی اشتہاروں میں پڑھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جو ہیں وہ خلف الرشید ہیں، تو خلف الرشید کا مطلب بڑی رشد و ہدایت، اچھا آدمی جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر قائم ہے، پیرزادے، وہ لفظ ہے خلف الرشید۔ اور اگر اسے کوئی پڑھے گا خلف الرشید تو خلف تو کہتے ہیں نافرمان کو، کہ والدین کا بہت نافرمان ہے یہ، اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے اور لوگ اسے پڑھ ایسے ہی رہے ہوتے ہیں، خلف الرشید، یہ ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ دیکھیے یہاں اللہ نے کہا خلفن، اور ان کے بعد آئے ان کی جگہوں پر خلفن، ان کے نالائق جانشین، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے سب سے پہلی جو چیز ضائع کی وہ نماز۔ یہ جتنے گدی نشین ہوتے ہیں اور سجادہ نشین، ان میں اگر دیکھنا ہونا کہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ہے اللہ نے فرمایا جن کے آباء و اجداد اتنے اچھے تھے، اتنے نیک لوگ تھے، خدا کے دین کا کام کرتے رہے
جب یہ نالائق ان کی جگہ پر آئے ہیں ان کی گدی میں، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے سب سے پہلے جو چیز ضائع کر دی وہ نماز تھی، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک بات، واتبعوا الشہوات، اور دوسری چیز مزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، وہ مزے جو ناجائز ہیں، حرام ہیں، وہ مزے جو غلط ہیں وہ بھی، اور نماز بھی پڑھتا رہے، یہ نہیں ہوتا۔ ایک چیز غالب آ کے ہی رہتی ہے، دونوں چیزوں میں سے بس ایک ہو جاتی ہے، دونوں اکٹھے نہیں چلتے۔ اور وہ مزے جو درست ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کھانے پینے کا ایک لطف ہے، زندگی اچھی جگہ گزارنے کا ایک لطف ہے، اس کو کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ناجائز حرکتوں سے مزے اٹھانے ہیں نا، اور پھر وہ چاہے نماز بھی پڑھتے رہیں، یہ نہیں ہوتا۔ ان تین چیزوں کا ربط دیکھو کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے اچھے بندے یہ جو دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی اولاد کو پیسہ ملتا ہے بغیر محنت کے، والد کا، دادا کا گدی ہوتی ہے، نام چل رہا ہوتا ہے تو لوگ جا کے مالی طور پہ بھی خدمت کرتے ہیں۔ تو جو پیسہ بغیر محنت کے آتا ہے نا، اس پیسے سے مزہ پڑ جاتا ہے، اخلاقی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی، خود کمایا ہوا ہو نا۔ تو اگر ٹکٹ خریدنا پڑ جائے، فرض کر لو سینمے کا 100 روپے کا، تو خود کمایا ہوا ہو تو دل میں بوجھ پڑتا ہے کہ 100 روپے کیسے ضائع کروں، اور پیسہ جب آ رہا ہو اور جگہ سے اور مریدوں سے اور کہاں کہاں سے، اور گدی اس طرح چل رہی ہو، تو پھر کیا پرواہ کرنی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس حرام کے پیسے سے، یا پیسہ اس کے لیے چاہے جائز ہی ہو لیکن جگہ تو حرام ہے نا جہاں خرچ کر رہا ہے، مزے کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے۔ جب پیسہ ایسا آیا اور مزے میں پڑ گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ نماز ضائع ہو، نماز کی پابندی نہیں رہتی اور نماز سے جاتا رہتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا فخلف من بعدہم خلف، اور ہمارے جو اچھے بندے تھے دنیا میں جنہوں نے ہمارے دین کا کام کیا، ان کے بعد ان کے نالائق جانشین خلف ایسے آئے، اضاعوا الصلاۃ، گنوائی نماز، واتبعوا الشہوات، اور مزوں کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ گمراہی میں پڑے رہیں گے، ملیں گے، الا من تابا، ہاں جو توبہ کر لے، ہے بڑوں کی اولاد لیکن توبہ کر لے، وآمن، یقین لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فاولئک یدخلون الجنہ، ہم انہیں جنت میں بھیجیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہیں رہے گا، ہم بہت کچھ دیں گے۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ جنت جس کا رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے بغیر دیکھے، جس پہ ایمان یہ لائے ہوئے ہیں بغیر دیکھے، ہم اس میں بھیج دیں گے۔ انہ کان وعدہ ماتیا، اور یقیناً اللہ کا وعدہ ایسا ہے ماتیا، پورا ہونا ہے، جس نے یقیناً پورا ہوگا، بشرطے کہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور عمل صالح، اپنی نماز شروع کر دیں، مزوں کے چکر سے نکل جائیں، ہم ان پر مہربان ہیں، ہم ان کی توبہ کو قبول کریں گے، انہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ چیز فرمائی۔ تو اس لیے یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور وہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے، وہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راہ سے بہت دور نکل جاؤ۔ یہ ساری فحاشی کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا، جو فحاشی کے کاموں کے لیے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، یہ سب ہے کہ وہ تو مزوں کے چکر میں ہوتے ہیں کہ پیسہ ملے، ان تمیلوا میلا عظیما، وہ تمہیں بہت دور صحیح راہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ، اور اللہ یہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے۔ نکاح کی اجازت دے دی، اگر آزاد عورت نہیں تو دیکھو پھر باندی سے کر لو، اگر وہ بھی نہیں ہے پھر تمہیں اور سہولت دے دی، توبہ کو تمہاری قبول کر لیا، کوئی گناہ ہو گیا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے تم سے، ان مشقتوں میں نہ پڑو۔ اور پھر بات اصل یہ ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ پیدا کرنے والا کہتا ہے
کہ انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. مطلب یہ بھی ہوا کہ شرع میں ہم نے کوئی چیز تنگی کی نہیں رکھی کہ کوئی حلال کو چھوڑ کے حرام کو اختیار کرنا پڑے. لیکن انسان ہے نا کئی مرتبہ حدود سے نکل جاتا ہے. خلق الانسان ضعیفا، کمزور پیدا کیا گیا ہے، جذبات کا، جنس کا، ان چیزوں کا غلبہ گناہ کی طرف سے لے جاتا ہے. کمزور ہے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرتا رہے. ٹھیک ہے صاحب؟ یہ تو آج اتنے ہی پڑھ لیتے ہیں، کل ذرا لمبی بات اور کریں گے. ہیں کیونکہ جو بات آگے شروع ہو رہی ہے پھر وہ لمبی ہو جائے گی. ہیں کل میں بات نکلے گی آگے کیا تو دور تک پتہ نہیں، کچھ ہے ایسے ہی نصرہ. ٹھیک ہے جی، کل انشاءاللہ